لہٰذا ایک ہتھیار کی جنگ کے علاوہ ایک سافٹ وار ہے جو ائمہ نے لڑی ہے۔ سوال، دشمن ایسی جنگیں کر کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ جنگ آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی اگر ہمارے پاس دشمن ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پہلی چیز سافٹ وار کا جو مقصد ہوتا ہے، پہلی چیز کہ جو اسلام کا عقیدہ ہے یا مسلمان کا عقیدہ ہے اس کو بدل دیا جائے۔ خراب نہیں کرنا، بدلنا ہے عقیدے کے اوپر۔ دوسری چیز جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، اس کو بھی بدل دیا جائے۔ تیسری چیز جو کلچر ہے اس کو تبدیل کر دیں، اس کو بھی چینج کر دیں، اس کو بھی بدل دیں۔ اور چوتھی چیز جو سوشل سٹرکچر ہے وہ بھی چینج ہو جائے۔ یعنی ایک قوم کے جو 4 ستون ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کا کلچر کیسا ہے، اور وہ سوشلی کس طرح سے چلتا ہے، ان چاروں چیزوں کو بدلنے کے لیے ایسی وارز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں طریقہ کار پہلی چیز یا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ جب جیسے ہی کہتے ہیں 9/11 تو آپ کو لگتا ہے اسلام دہشت گردوں کا دین ہے نا؟ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو کام ہوتا ہے، دوسرا جو حربہ ہے، وہ یہ کہ برے کاموں کو آسان، ہماری ویلیوز میں جو غلط ہے یا برا ہے اس کو آسان اور اچھے کاموں کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا آپ کہیں کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اور تیسری یہ کہ ڈیوائیڈ کرنے، اختلاف ڈال دیں لوگوں کے درمیان، کنفیوژنز ڈال دیں۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو کرنے کے بعد جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، آپ کا مقصد، آپ کا ویژن، آپ کا کلچر، آپ کا سوشل سٹرکچر ایک دم الگ کر کے بدلنے کے بعد آپ کو زندہ رکھے، تاکہ جو آپ کے اندر چینج آیا ہے وہ آپ خود ہی اگلی جنریشن کو دیں۔ کیونکہ ٹول جو ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں، اس نے کسی اور چیز کے اوپر کام نہیں کیا، اس نے دشمن نے ہم پر ہی کام کیا اور چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے۔ اگر یہ مر گیا، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو جو ہم نے اس پر محنت کی ہے وہ تو اگلی جنریشن میں جائے گی نہیں، اور کوئی اور کرے گا تو اس سے بہتر ہے کہ یہ یہاں پر ہمارے درمیان زندہ سلامت رہے اور جو چیزیں اس پر کام کی گئی ہیں اس کے مطابق چلے۔ لہٰذا پہلی چیز جو آج میں اور آپ فیس کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں اور بالخصوص تشیع کے بارے میں، شیعت کے بارے میں، وہ ہے نیگیٹو پروپیگنڈا۔ اور تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کس وقت کیا جاتا ہے؟ ایک آسان سی مثال، جنگ بدر پہلے ہوئی اسلام کی، اور 313 تھے، آگے 1000 سے زیادہ تھے، یہاں 2 گھوڑے تھے، وہاں 100 سے زیادہ گھوڑے، یعنی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا، پھر بھی مسلمان جیت گئے۔ دوسری جنگ ہوئی احد کی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی جیت نزدیک تھی، جیتنے والے تھے، اور مسلمان بہت تیزی سے کفار کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چانس ہو۔ لہٰذا کہا گیا کہ کفار نے کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم کسی طرح جیت سکیں، ایک طریقہ ہے، کوئی نیگیٹو چیز مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دو۔ اور کیا کہا گیا؟ کہا گیا نعوذ باللہ رسول خدا مارے گئے، اور اس طرح سے انہوں نے جنگ جیت لی۔ صفین امیر المؤمنین جنگ جیت رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کریں۔ عمرو ابن عاص نے کہا کہ قرآن نیزوں پر سوار کر کے لے جاؤ، جو ادھر حملہ کرے گا علی پر سوال ہوگا اور علی کے بارے میں لوگ برا سوچنا شروع کریں گے۔ یہ کس وقت جنگ کی جاتی ہے؟ نیگیٹو پروپیگنڈا کس وقت کیا جاتا ہے؟ کس کے خلاف کیا جاتا ہے؟ جس کے خلاف ہتھیار ہار جائیں۔ جب ایٹم بم کام کا نہ رہے، پتہ ہو کہ یہ مر جائیں گے، 1000 مر جائیں گے، لاکھ مر جائیں گے، کروڑ مر جائیں گے، وہ جو 2 بچیں گے وہ پھر شروع ہو جائیں گے، تو اس سے ان کو مار کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کے خلاف ایسا نیگیٹو پروپیگنڈا کرو
کہ یہ زندہ بھی رہیں تو ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ آئمہ نے بھی اس جہاد کو فیس کیا ہے، اور آئمہ کے لیے جو لوگ استقامت کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، وہی ان کے محب قرار پائے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو بہت مشہور نہیں ہے۔ ہمارے ساتویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، آپ کے اصحاب خاص میں سے ہیں یونس ابن عبد الرحمن، اور آپ ہی کے اصحاب خاص میں سے ہیں علی ابن ابی حمزہ بطائنی، ساتویں امام کے اصحاب میں سے ہیں یونس بھی اور علی ابن حمزہ بھی۔ علی ابن حمزہ جو ہے وہ امام ہفتم کا اکاؤنٹنٹ تھا، سارے پیسے اس کے پاس ہوتے، اور امام اس کے اوپر اس حد تک ٹرسٹ کرتے کہ امام نے اپنی جتنے پیسے اور فائنینسز تھے وہ اس کے پاس رکھے اور اسے کہتے تھے تم میرے امین ہو۔ علی ابن حمزہ۔ یونس ابن عبد الرحمن وہ علم دوست تھے، امام سے روایات سنتے، نقل کرتے، لکھتے اور اسے آگے بیان کرتے۔ وہ شاعر تھے، خطیب تھے، اور مختلف جگہوں پر وہ خطبے دیا کرتے اور لوگوں سے مناظرے کرتے تھے امامت کے بارے میں۔ ایک سوشل پبلک فگر تھے، اور علم کے میدان میں امام سے بہت کلوز تھے۔ جب ساتویں امام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں علی ابن حمزہ بطائنی نے جب دیکھا اتنے پیسے امام چھوڑ کر گئے تو شیطان اس پر غالب آ گیا، اور علی ابن حمزہ نے کہا کہ یہ پیسے میں امام کے بچوں کو دے دوں، اور وہ جو جی میں آئے کرتے رہے، میری محنت ہے ساری۔ لہٰذا اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ امام کی اولاد تھی پھر بھی انہوں نے مجھے امین سمجھا، میرے پاس سب کچھ رکھا تو میں تمہارا امام ہوں۔ علی ابن حمزہ بطائنی، اس نے کہا میں تمہارا امام ہوں، اور اس کے لیے اس نے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ جو بالکل معصوم تھے وہ اس کی ان باتوں میں آ گئے اور اس کو امام برحق سمجھنے لگے۔ اور جب اس نے لوگوں کو اپنی جانب کیا تو جناب یونس ابن عبد الرحمن جو صاحب علم تھے، انہوں نے اس کو بے نقاب کیا اور جواب دینا شروع کیا، امامت کی علامتوں کا سوال کیا۔ روایت کہتی ہے کہ علی ابن حمزہ بطائنی نے کہا کہ اے یونس ابن عبد الرحمن، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، تم یہ لو اور خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کہاں سے نیگیٹو پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، کس کے خلاف شروع ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اگر کہیں کہ کیوں ہمارے خلاف کوئی کرے گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے ہی یونس ابن عبد الرحمن نے دیکھا کہ علی ابن حمزہ تو راستہ بدل دیا، گمراہ ہو گیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے اور مال کا مجھے رشوت کا لالچ دیتا ہے، تو کہا واللہ میں نے خود اپنے امام سے سنا ہے کہ جب بدعتوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھو تو عالم کا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر فریاد بلند کرے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں سب سے پہلے تجھے بے نقاب کروں، چاہے جائے کہ میں تیرا ساتھ دوں، وہ بھی پیسے لے کر، امام کی جگہ تجھے اپنا ساتھی سمجھوں۔ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ صاف ستھرا انکار جب یونس ابن عبد الرحمن نے کیا، روایت کہتی ہے علی ابن حمزہ بطائنی نے کہا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو اور کہو کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ تاریخ نے لکھا یونس ابن عبد الرحمن، اصحاب امام موسیٰ کاظم، ان کے اوپر ایسے بہتان اور الزامات لگائے گئے کہ آپ نہ مدینے میں رہ سکے، نہ بغداد میں رہ سکے، نہ حج کر سکے، یہاں تک کہ آپ امام رضا کے پاس گئے اور آپ نے امام رضا سے سوال کیا اور کہا مولا میں نے صرف علی ابن حمزہ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، اور جواب میں اس نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا میرے بارے میں کہ میں اب کہیں پر حتیٰ خانہ خدا کا طواف بھی نہیں کر سکتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو میرے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے امام رضا علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی
یا علی بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام رضا نے ان تمام شبہات کو دور کرنے کے لیے 3 دفعہ خبر دی کہ اے عبد الرحمن، اے یونس ابن عبد الرحمن، تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا۔ امام نے یہ خبر دی۔ جب وہ امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یونس ابن عبد الرحمن، کچھ لوگ جب داخل ہوئے تو امام نے فرمایا تم فی الحال پردے میں رہو، سامنے مت آؤ۔ لوگ آئے اور امام رضا کے سامنے، یونس ابن عبد الرحمن سن رہے ہیں کہ کون لوگ آئے ہیں امام سے ملاقات کے لیے، اور اس پوری ملاقات میں لوگ امام رضا کو کنونس کرتے رہے کہ یونس ابن عبد الرحمن ایک بد کردار آدمی ہے جس کا حسب نسب بھی معلوم نہیں ہے یا نعوذ باللہ خراب ہے۔ امام نے فرمایا جواب میں، یونس ابن عبد الرحمن میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے رسول خدا کے لیے سلمان فارسی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی خدا کے لیے سلمان فارسی۔ تصور کریں کہ یہ سننے کے باوجود انہوں نے کہا واللہ امام ہم حیران ہیں کہ ایسے شخص کو آپ نے اپنے لیے سلمان فارسی بنایا ہے۔ کس حد تک نیگیٹو پروپیگنڈا کس کے لیے ہوا؟ جو استقامت کے ساتھ حق کے لیے کھڑا ہے اس کے خلاف ہوا۔ تاریخ نے نہیں لکھا علی ابن حمزہ بطائنی برا ہے، اس کے حسب نسب پر کوئی نہیں گیا۔ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا وہ اس کے لیے ہوا جو حق پر کھڑا ہے، جس نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ لہٰذا ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے اوپر کیوں کوئی ٹارگٹ کرے گا، کیوں کوئی شیعوں کو ٹارگٹ کرے گا، آپ حسین کے لیے کھڑے ہیں، آپ کربلا بھلاتے نہیں ہیں، آپ حق اور باطل میں تمیز کا جو معیار ہے اسے ہلنے نہیں دیتے۔ تاریخ گواہ ہے آج تک کوئی تحریک اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنی عزاداری یا حسینیت کی تحریک ہے، جو ہر زمانے میں اسی جذبے کے ساتھ جاری و ساری رہی۔ کبھی لوگوں نے ہاتھ کٹوائے، کبھی اولادیں دے دی، کبھی مال دے دیا، کبھی وطن چھوڑ دیا، کبھی جانیں دے دی، سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس مقصد سے ہلتے نہیں ہیں۔ اس لیے نیگیٹو پروپیگنڈے بیچ میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور رسول خدا نے ان کا سامنا کیسے کیا؟ میری جان قربان، میرے نبی کی اس حکمت کے اوپر۔ آپ کے زمانے میں بھی تو ایسے لوگ تھے نا جن کو نبی کا نبی ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسوں کو اپنے قریب کر دیا۔ نبی نے اپنے صدر اسلام میں، آغاز اسلام میں، آپ نے ایسے مقام پر دشمن کو اپنے قریب کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، کچھ سے رشتہ داری بھی بنا دی، ان کا اور اپنا فائدہ بھی ایک کر دیا، ان کا اور اپنا نام بھی ایک کر دیا، ان کی اور اپنی غیرت بھی ایک کر دی کہ اگر مجھے نقصان پہنچاؤ گے تو تم بھی نقصان میں شریک ہوگے، اور اگر میرا فائدہ کرو گے تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر تم میرے خلاف کچھ کرو گے، تمہارا گھر میرا گھر ہے، تمہارا دسترخوان میرا دسترخوان ہے، تمہارے مہمان میرے مہمان ہیں، اور میں اس پر سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ دیکھیے رسول خدا نے دشمن سے خود کو دور نہیں رکھا، یہ نہیں کہا چلے جاؤ، بلکہ آپ نے فتح مکہ کے وقت کیا اعلان کیا کہ میرے دشمن کے گھر میں، ابو سفیان، کہا تو نہیں کہ دشمن، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، آپ نے فرمایا کہ میرے دشمن کے گھر میں جو جائے گا اس کو امان، باہر نہیں جائے گا، ابو سفیان باہر نہیں جائے گا، یہیں ہمارے ہی شہر میں، میرے ہی دائرے میں، میرے ہی اختیار میں، جو جگہ میں نے فتح کی ہے میری ہی ٹیریٹری میں رہے گا، اور میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر جو یہ حملے کرے گا اس کے مطابق جواب دوں گا۔ ہاں، دشمن سے بے خبر نہیں رہے، اس کو خود سے دور نہیں کیا، اس کے اوپر اپنی نظر کو رکھا، اس سے آگاہ رہے۔ ہم
آج جب جانتے ہیں کہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں تو یقینی سی بات ہے کوئی بھی، بالخصوص جو مبغض اہل البیت ہے، وہ تو کبھی بھی آپ کے ماتم و عزاداری کو اچھا نہیں کہے گا، وہ تو کبھی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا، کرے گا بھی تو کیا کہے گا، لائٹیں آف کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، ہے نا؟ اور آپ نے اس کا جواب کیا دینا ہے؟ آپ نے آگاہ رہنا ہے، اور جو مشترکات ہیں، جو کامن چیزیں ہیں، مثلا جو اعتراض کرنے والا ہے وہ بھی قرآن کو مانتا ہے، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، آپ نے جواب قرآن سے دینا ہے۔ ہاں، لا يحب اللہ الجہر الا بالسوء او من ظلم، اللہ کو رونا دھونا ہرگز نہیں پسند، فریاد و بکا ناپسندیدہ ہے سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم کیا ہو۔ آپ یہ آیت سنائیں گے اور بتائیں گے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے، ہاں اللہ قرآن میں، اللہم صلی علی محمد، جو ہمارے اور ان کے درمیان ایک چیز کامن ہے قرآن، اس سے بتائیں گے۔ کبھی آئے گا اور کوئی کہے گا کہ رسول خدا کو تو رونا دھونا پسند نہیں تھا، وہ عورتوں کو کہتے تھے گھر کے اندر رہیں، یہ شیعہ عورتیں دھاڑے مار کے روتی ہیں، یہ مرد اس طرح سے شہید کا ماتم کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیز کامن ہے وہ حدیث رسول خدا ہے۔ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جب رسول خدا واپس پلٹ کر آئے اور آپ نے دیکھا جناب حمزہ کی میت، آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، تو آپ بنی ہاشم قبیلے کے محلے کی گلی میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا، کیا ہماری عورتیں مر گئیں جو میرے چچا کے جنازے پر کوئی رونے والا نہ رہا؟ اور حکم رسول پر بنی ہاشم کی خواتین نے جناب حمزہ کی شہادت پر با آواز بلند گریہ کیا تھا، اور پھر رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جناب حمزہ میرے چچا سید الشہداء ہیں۔ جو چیز ہمارے اور ان کے درمیان کامن ہے، آپ اس سے جواب دیں گے، آپ کے جذبات سے نہیں، آپ کے احساسات سے نہیں۔ ہم مولا سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، یہ جواب نہیں ہے، جواب قرآن ہے، جواب حدیث ہے۔ کیوں؟ قرآن کا فائدہ اور ہمارا اور ان کا فائدہ مشترک ہے نا، سیم ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قرآن دشمن ہو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کا احترام، اور وہاں جواب نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ہم یہاں پر اپنے دوسرے دشمن کو پہچانیں۔ ایک تو یہ ہے جو پروپیگینڈا کرتا ہے، دوسرا دشمن کون ہے؟ جس کی نہ کوئی بارڈر ہے، نہ ہی وہ ہمارے لیے کوئی اسٹرینجر اجنبی ہے، نہ ہی کوئی وہ بدصورت یا خطرناک ہے، اور نہ ہی وہ ہم سے دور ہے، جو ہم سب کے اتنے قریب ہے، اتنا مانوس ہے، اتنا نزدیک ہے، اتنا اپنا ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی، حضرت فون علیہ السلام، ہے نا؟ اس کے اندر جو دشمن بیٹھا ہے، جو اسکرین آپ کو گناہ کی عادت ڈال رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ یہ تو بہت کامن ہو چکا ہے، اس کو کیوں برا سمجھتے ہو، اور جو اسلام کی ویلیوز ہیں ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو دکھایا یا بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ایسا کہہ دیا کسی غیر مسلم کو تو بہت اخلاقی لحاظ سے ایتھیکلی اچھی بات نہیں ہوتی، تو یہ جو اسکرین ہے یہ کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے ان عام گناہ کو اتنا عام آسان بنا دیتا ہے کہ ہمیں بھی وہ گناہ کرنا معمول لگتا ہے۔ مثال کے طور پر گانا سننا کیا ہمارے لیے گناہ ہے؟ لیکن ہم کیا اس گناہ کو کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ٹک ٹاک دیکھ ہی نہیں سکتے بغیر گانا سنے، آپ کوئی ایڈ دیکھ ہی نہیں سکتے بغیر گانا سنے، آپ کبھی ایسے بھی ایڈز آتے جو سکپیبل نہیں ہوتے، ہے نا؟ آپ کو پہلی دوسری لائن تو شاید ہی یہاں کوئی مومنہ ایسی ہو جیسے گانے، مشہور گانوں کی پہلی دوسری لائن نہ آتی ہو، میں نہیں کہتی آپ نے سنا ہے، لیکن اس اسکرین نے ہمارے لیے ان چیزوں کو اتنا آسان اور مہیا کر دیا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی خوف نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ ڈر ہے کہ ہم کہیں گناہ نہ کر لیں۔ جب سکپیبل نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا پھر اٹھا لیں گے، وہ آپ کے کان میں بجتا ہے، ہاں،
آپ اس چیز کو دیکھتے مانوس ہو جاتے ہیں، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا دشمن بیٹھا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اتنی کامن ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، اتنی زیادہ، اتنی فراوان ہے کہ اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بندی اپنے لیے گا رہی ہے، گا کے ختم، وہ خود ہی جائے گی جہنم میں۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے، جبکہ اس ایک گانے کو جو ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ رائج، بہت زیادہ سملر ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ اس پر شاید ہی کوئی وہ اعتراض کرے، جبکہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، آپ کو تنگ جیل سے نکال کر، قید خانے سے نکال کر کسی نے آپ کو ایک پرآسائش قید خانے میں رکھا، آپ نے فرمایا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے اسی تنگ قید خانے میں جانا ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا یہاں گانا بجانے کی آواز آتی ہے۔ ہم کتنی دور چلے گئے، دشمن کتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ اس اسکرین نے ہمیں ائمہ کی سیرت کتنی بھلا دی ہے نا۔ فیتھ میں کہہ رہی تھی کہ عقیدے پر یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں، ہمارے ویژن پر اٹیک کرتے ہیں، ہمارے کلچر پر اٹیک کرتے ہیں، یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، غیر محسوس ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے ہم اس سے اپنا دامن چھڑا سکیں یا اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکیں۔ لہٰذا یہ وہ دشمن ہے جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، اور ہم اس کا سامنا کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی زندگیوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ جو شخص اپنے دشمن کے سامنے سکوت کرے، خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے دشمن کے سامنے، پھر وہ اپنی ناکامی کا صحرا کسی اور کے سر نہ ڈالے۔ پھر اس نے خود اپنی ناکامی کو، یعنی اپنی گمراہی کو خود دعوت دی ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دشمن کے سامنے اپنے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا۔ دعا دوں گی آپ سب کو، بالخصوص ہماری وہ نوجوان نسل جو اس وقت اس سافٹ وار میں سب سے پہلے فرنٹ لائن پر ٹارگٹ ہوتی ہے۔ پروردگار آپ سب کے عقیدے کو، آپ سب کے ایمان کو، آپ سب کے افکار کو حسینی و زینبی رکھے انشاءاللہ، اور اس فرش عزا کے طفیل، اس فرش عزا کے بدل پروردگار سب کے دلوں میں لگے ہوئے، مجھ سمیت سب کے دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو دور کرے، اور ہم دشمن کے اس حربے کو دیکھ سکیں، ہم دشمن کو پہچان سکیں، ہم دشمن کو دشمن تو سمجھ سکیں۔ ہم اتنے پیچھے جا چکے ہیں کہ ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے۔ خداوندہ ہمیں ایسی بابصیرت آنکھ دے کہ ہم دشمن کو دشمن دیکھ اور سمجھ سکیں اور اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ یوتھ کے ساتھ سیشن رکھیں، کوسچن آنسر سیشن رکھیں، میرے پاس بھیجیں۔ آپ لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ میں مجلس کے بعد بھی یہاں بیٹھی ہوتی، یہی مقصد ہے جو میں مجلس میں بھی بیان کر رہی ہوں، کہ ہماری نوجوان نسل انٹریکٹ کرے۔ ایک فارمل سی مجلس اٹینڈ کرنے کے بعد بہت سارے باتیں دماغ سے صاف نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی سوال و جواب کی عادت ڈالیں، اپنے اذہان میں موجود شبہات کو دور کریں۔ کچھ میرے لیے زیادہ راہ اکٹھا ہو جائے گا، کچھ آپ کے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور جو حق ہے اس فرش کا وہ کسی طور ادا ہو سکے گا۔ اور آج کا دن جو منسوب ہے امام کے ایسے دوست، ایسے محبوب سے جو تاریخ عالم کے لیے مثال ہیں، آج بھی اگر آپ قبر امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو آپ کو امام کی قبر سے نزدیک جو کربلا کا شہید ملتا ہے وہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر، وہ دوست، وہ یار جس کو نرغہ عادا میں جنت کے شہزادے نے یاد کیا تھا۔ جناب حبیب بچپن سے ہی امام سے انتہائی عشق و محبت کرتے، جس کے گواہ رسول تھے، اور رسول خدا نے جناب حبیب کو دعا دی، فرمایا خدا تجھے سلامت رکھے، تو میرے حسین کا حبیب ہے، یعنی محبت کرنے والا ہے۔ 2 محرم امام کربلا پہنچے، امام نے تمام صفوں کو، خیموں کو، تمام چیزوں کو آراستہ کیا۔ ایک دفعہ
دشمن کے لشکر کی جانب نظر کی اور ایک دفعہ اپنے لشکر کو دیکھا۔ جب اپنے لشکر میں ساتھیوں کی یاران کی کمی دیکھی تو مولا نے ایک خط لکھا جناب حبیب ابن مظاہر کو۔ جب حبیب کو وہ خط ملا، روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، غلام نے وہ خط لا کر دیا جس میں مرد فقیہ کہہ کے مولا کو حبیب کو مخاطب کیا تھا مولا نے، اے مرد فقیہ، تمہارا یار حسین نرغہ اعادہ میں تنہا ہے، ہو سکے تو میری نصرت کے لیے دشت نینوا پہنچو۔ جناب حبیب نے جب وہ خط پڑھا تو کچھ دیر کے لیے خاموش رہے۔ زوجہ حبیب نے جب حبیب کی خاموشی کو دیکھا، گھبرا کر کہا ایسا تو نہیں کہ تو ہماری جان کی اور ہماری عزت کی فکر کرتا ہے؟ جناب حبیب خاموش رہے۔ زوجہ حبیب نے کہا واللہ حبیب، اگر تو حسین کی نصرت کے لیے نہیں جائے گا، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ جناب حبیب نے فرمایا خدا تجھے دنیا و آخرت کا خیر دے، میں اپنے آقا و مولا کو کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا۔ لہٰذا غلام سے کہا فلاں مقام پر جو کوفے سے باہر ہے وہاں گھوڑے لے کر ہمارا انتظار کرو، ہم کچھ ہی دیر میں سوئے کربلا کوچ کریں گے۔ جناب حبیب نے تمام آمادگیاں کی۔ جب اپنے گھوڑے والے مقام پر پہنچنے لگے تو دیکھا کہ آپ کا غلام مناجات کر رہا ہے اور گھوڑے سے رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے، اگر میرا آقا نہ آیا میرے مولا حسین کی نصرت کے لیے تو خالی نہ رہے گا، میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے آقا کی خدمت کے لیے جاؤں۔ جناب حبیب نے جب یہ سنا تو گریہ کرنے لگے اور فرمانے لگے کیا میرے مولا پر ایسا وقت آ گیا کہ غلاموں کے غلام نصرت کے لیے جا رہے ہیں؟ سوار ہوئے۔ دوسری جانب کربلا میں لشکر سج رہا تھا۔ امام نے اپنے لشکر کے 3 حصے بنائے، میمنہ، میسرہ اور وسطیٰ۔ جو میمنہ کا علم تھا وہ آپ نے جو مؤذن تھے کربلا کے جناب حجاج ابن مسعود ان کے حوالے کیا۔ جو وسطیٰ تھا، بڑا لشکر تھا، درمیان کا لیڈنگ لشکر تھا، اس کا علمدار ابوالفضل العباس کو بنایا۔ البتہ جب تیسرے حصے کی باری آئی تو میرے آقا حسین اپنے ہاتھ میں علم لے کر دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ چاہنے والوں نے کہا مولا یہ تیسرا علم کس کو دیں گے؟ فرمایا شاید اس علم کو اٹھانے کا جو حقدار ہے وہ آنے والا ہے۔ آپ نے علم امامت سے خبر دی۔ کچھ ہی دیر میں کوفے کی طرف سے دھول اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ کہا کوئی شخص ہے جو ہماری جانب بڑھ رہا ہے۔ میرے آقا نے باہیں پھیلا دی، فرمایا میرا یار، میرا دوست، میرے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آیا۔ پہلی دفعہ خیام حسینی میں خوشی سے نعرے بلند ہوئے۔ جناب حبیب کو مولا نے سینے سے لگایا، علم آپ کے سپرد کیا اور فرمایا یہ میمنہ کا علم، میسرہ کا علم آپ کے حوالے۔ نعرے کی آوازیں، خوشی کی آوازیں جب جناب زینب کبریٰ کے کانوں سے ٹکرائی تو آپ نے پوچھا کہ لشکر میں ایسی کیا خبر ہے جو ایسے نعرے لگ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ جناب حبیب کوفہ سے آئے ہیں۔ جناب زینب کا دل خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا حبیب کو میرا سلام کہو، اس کو خوش آمدید کہو۔ آپ کا پیغام، بی بی کا پیغام حبیب کو دیا گیا۔ روایت کہتی ہے وہ خوشی کی جو محفل تھی وہ عزا میں بدل گئی۔ جناب حبیب نے جب سلام زینب سنا اپنے سر سے عمامہ گرا دیا اور کہا کہ مجھ جیسا غلام ابن غلام کہاں اور زہرا زادی کا سلام کہاں؟ ہے بی بی ہماری زندگیاں حاضر، ہماری زندگیاں حاضر۔ روایت کہتی ہے کہ عصر عاشور، ظہر عاشور جب نماز کا وقت ہوا تو امام نے فرمایا کہ وقت نماز ہے، ان لشکریوں سے کہو کہ ہمیں نماز کے وقت کے لیے تھوڑی سی فرصت دیں۔ جناب حبیب
امام کے لشکر کی طرف سے چلائے، آپ نے فریاد کی اور فرمایا نماز کا وقت ہے، ہمیں فرصت دو کہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ جناب حبیب نے جب یہ کہا، روایت کے جملے ہیں اس لیے بیان کر رہی ہوں، آگے سے جواب یہ آیا کہ تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہنے والے نے یہ جسارت امام حسین کے لیے کی۔ جناب حبیب نے فرمایا آقا اس نے جسارت کی ہے، گستاخی کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو جہنم تک پہنچا دوں۔ امام نے اجازت دی، جناب جناب حبیب کو اپنے سینے سے لگایا، گھوڑے پر سوار کیا۔ جناب حبیب جلال میں لشکر کی طرف دوڑے اور فرمانے لگے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں جہاد نہیں کر سکوں گا، ضعیف ہو گیا ہوں تو میرے میں طاقت کی کمی ہوگی۔ میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا ہے، اور حبیب جب حسین کو دیکھتا ہے تو جوان ہو جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب حبیب کا جلال ایسا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ صفیں پیچھے گرنے لگی اور لوگ کہنے لگے کوئی حبیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ایک شقی نے بڑھ کر جناب حبیب کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹنی شروع۔ حبیب گھوڑے سے زمین پر گرے، چار جانب سے حملے ہوئے۔ جناب حبیب نے جب آخری حملہ سہا تو امام کو سلام بھیجا، کہا علیک منی سلام یا سیدی و مولا یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہے آخر، اے میرے آقا، اے میرے سردار ابا عبداللہ۔ میرے مولا نے جو حبیب کا سلام سنا، روایت کہتی ہے سید الشہداء کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، پیشانی پر پسینہ آیا، فرمایا اے حبیب تو قاری قرآن تھا، تو میرا یار تھا۔ امام علی فرماتے ہیں یار کا دنیا سے جانا انسان کو یتیم کر دیتا۔ اللہ اللہ، تاریخ کیا لکھتی ہے، سنو عزادارو، تاریخ کیا لکھتی ہے کہ جب 11 محرم آئی تو سب سے پہلے کوفیوں کے سر کہا گیا کہ کوفے پہنچائے جائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے جناب حبیب کوفے کے رہنے والے تھے، ان کا سر تن سے جدا کیا اور میں نے کہا حبیب کے سر کے بدلے مجھے بہت کچھ ملے گا، لہٰذا میں نے حبیب کا سر لیا، اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور تیزی سے کوفے کی جانب گیا۔ سب سے پہلے جو سر کوفہ پہنچا وہ جناب حبیب کا تھا۔ وہ گھڑ سوار کہتا ہے میں نے پورے شہر میں حبیب کا سر پھرایا اور میں نے کہا جس نے بغاوت کی تھی وہ مارا گیا۔ کہتا ہے جہاں جہاں میں جاتا تھا میرے ساتھ ایک 13-14 سال کا بچہ میرے پیچھے پیچھے ہر جگہ، میرے پیچھے پیچھے ہر جگہ آتا۔ میں نے اس کے چہرے کو اتنا دیکھا میں مانوس ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا اے بچے تو کون ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں تو میرے ساتھ آتا ہے۔ اس بچے نے جواب دیا اور کہا میں قاسم ابن حبیب ہوں، میں حبیب کا بیٹا قاسم ہوں۔ یہ جو سر تیرے پاس ہے یہ میرے بابا کا سر ہے، تو جہاں لے جاتا ہے میں اپنے شہید بابا کو سلام کرتا ہوں۔ گھڑ سوار نے جب یہ سنا، سنا عزادارو، گھڑ سوار نے جب یہ سنا گھوڑے سے اترا، گردن سے سر کو اتارا اور جناب قاسم کی آغوش میں دے کر کہا اے یتیم تو اپنے بابا سے مل لے، ان سے ودا کر لے، میں کہوں گی سلام اے قاسم ابن حبیب۔ آپ نے اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لیا اور ودا کیا۔ ہائے 4 سال کی سکینہ، ہائے 4 سال کی سکینہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دربار شام، دربار شام سے زندان شام۔ یتیمہ کیا دیکھتی ہے؟ اس سر کو کبھی پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی آگ برسائی جاتی ہے،